اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، برادران و خاران عزیز، آداب نماز کا ایک لیکچر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ لیکچرز امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی بلند پایہ کتاب آداب نماز سے آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ اس کتاب کو ہم ساتھ ساتھ پڑھیں اور اس کی جو آقا نے جو اس میں مطالب ذکر کیے ہیں ان کی وضاحت کی جائے۔ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات اور لطف اور اس کے خزانے انسان کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن بعض اور چیزیں وہ انسان کو اس طرح گھیر لیتی ہیں کہ انسان اس چیز سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی کو ہی لہو کہتے ہیں۔ لہو یعنی ایک ایسی سرگرمی کہ جو انسان کو اصل مقصد سے دور کر دے اور اپنے اندر مشغول کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ خزانے ہمارے پاس ایسے ہیں کہ اگر ہم ان سے استفادہ کریں تو یقیناً انسان بلندیوں کی معراج حاصل کر سکتا ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ نماز ہے، جس کو ہم 5 اوقات میں بجا لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہیں، لیکن جیسے اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم اذاں باقی، روح بلالی نہ رہی۔ اسی طریقے سے نماز کی ظاہری صورت تو ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے اندر جو بلندی ہے، جو اس کے ذریعے انسان جو بلندیاں حاصل کر سکتا ہے، اس کے اندر جو معرفت ہے، جو معارف الہیہ نماز کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں، ان سے ہم غافل ہیں، جس کی وجہ سے نمازیں تو بہت ہیں لیکن ان کے اثرات نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے جیسے عرض کیا بہت ساری نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال مختصراً آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ قرآن کریم اور نماز یہ 2 ایسے خزانے ہیں کہ اگر ہم ان سے کما حقہ یا کوشش کریں، اگر ہم کما حقہ اس سے استفادہ نہ بھی کر سکیں تو کم از کم اس میں کوشش کریں کہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں جن سے کہ ہم غفلت برت رہے ہیں، لہٰذا اس کے اوپر خوب توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً نماز کے اوپر جو ہر انسان جو مومن مسلمان ہے وہ اس کو بجا لاتا ہے تو اس کو کیوں نہ اچھے طریقے سے بجا لایا جائے۔ آج ہم مقدمہ کتاب سے شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا وہ تھوڑا حصہ پڑھیں گے کیونکہ یہ کتاب تھوڑی سی مشکل بھی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کے لیے آسان کر کے بیان کیا جائے گا، اور اس کا ساتھ جو پیج ہے وہ بھی آپ کے لیے سینڈ کر دیا جائے گا۔ یہ صفحہ جو ہم اس کا ایک پیراگراف آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز کی عام ظاہری صورت کے علاوہ ایک معنوی صورت ہے، اور اس ظاہر کے علاوہ ایک باطن ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بات تو اس کو یاد رکھ لیں، اس کو سمجھ لیں کہ نماز ایک ظاہری صورت ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی ہم کیا کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر الحمد پڑھتے ہیں، سورہ پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اور اگر 2 رکعت نماز ہے تو 2 رکعتوں کے بعد السلام علیکم پڑھ دیتے ہیں، اور اگر 4 رکھتے ہیں تو اسی طرح 4 رکعتوں کے بعد، یعنی یہ ایک ظاہری صورت ہے جو ہم بجا لاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس ظاہری صورت کے علاوہ اس کی ایک معنوی اور باطنی صورت بھی ہے، یعنی اس نماز کے ظاہر کے علاوہ اس کا ایک باطن ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ باطن کے آداب کے اوپر لکھی گئی ہے۔ ظاہر کے آداب جو ہیں یعنی ظاہری نماز کا درست ہونے کے لیے توضیح المسائل ہے۔ توضیح المسائل میں آپ باب کا چیپٹر نماز کا چیپٹر یا باب اوپن کریں اور اس میں دیکھیں آپ وہ جتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ سارے نماز کے ظاہری آداب ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح ظاہر کے آداب ہیں
جن کا لحاظ نہ رکھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے یا ناقص رہ جاتی ہے۔ مثلاً لباس، مثلاً انسان نماز پڑھتا ہے تو ایک تو لباس کے آداب ہیں، جسم کے آداب ہیں، جسم کو پاک ہونا چاہیے، لباس کے اپنے آداب ہیں۔ توضیح المسائل میں تفصیل سے آپ دیکھیں، مثلاً لباس نجس نہیں ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح اور بھی اس کے مختلف قسم کے آداب ہیں۔ اس کا لباس کتنا ہونا چاہیے، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہو، انسان کے لیے ساتر قرار پائے، یہ ساری چیزیں۔ اس طرح جگہ کی ہے کہ جس جگہ پر نماز ادا کی جا رہی ہے اس جگہ کے آداب ہیں، وہ جگہ غصبی نہ ہو، نجس نہ ہو، ایسے بہت سارے، ایون وضو کے لیے وہ جگہ، وہ برتن، وہ پانی، اور ان سب کے آداب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یا تو نماز باطل ہو جاتی ہے، ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو نماز کو باطل کرتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ناقص کر دیتی ہیں۔ مثلا انسان کو شک ہو جائے کسی جگہ نماز میں، ٹھیک ہے، اور وہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے، اب اس کے اندر نقص پیدا ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس نے کیا کرنا ہے، اس نے نماز احتیاط بجا لانی ہے، جو فقہ کا مسئلہ ہے۔ اس کو آپ فقہ میں آپ پڑھیے اور اس سے متعلق جو ہے وہ معلومات لیجیے، یہ بھی ضروری ہیں۔ تو فرماتے ہیں جیسے ظاہر کے آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو نماز یا ناقص رہ جاتی ہے یا باطل ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح باطن کے بھی قلبی و باطنی آداب ہیں جن کا لحاظ نہ رکھنے سے نماز معنوی باطل یا ناقص رہ جاتی ہے، اور ان کا لحاظ رکھنے سے نماز میں روح ملکوتی پیدا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر باطن کا بھی اسی طرح خیال نہیں رکھیں گے تو وہ نماز کو باطل کر دے گا یا نماز ناقص رہ جائے گی۔ یعنی نماز کی جو صورت باطنی صورت ہے، انسان جو نماز پڑھتا ہے اس کی ظاہری صورت جہاں پہ یہ وجود رکھتی ہے، اسی ظاہر کے کراسپونڈنگ ایک باطن نماز کا وجود پکڑتا ہے، وہ باطن ظاہر ہوتا ہے، جو آگے احادیث آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی کہ اس ظاہر کے ساتھ اس کے ایک باطن اس کا وجود میں آئے گا، نماز کی باطنی صورت وجود میں آئے گی۔ وہ کیسی باطنی صورت وجود میں آئے گی، وہ باطنی آداب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے ظاہری نماز باطل ہو جاتی ہے، اسی طرح معنوی صورت اس کی مکروہ ہو جائے گی، وہ ایسی بھیانک شکل بن جائے گی کہ وہ انسان گویا کہ اس سے وحشت کرے گا، اور وہ نماز اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ اس طرح وہ نماز اس کے لیے کیا کہتی ہے، یہ آگے روایات میں آئے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کا لحاظ رکھنے سے نماز میں روح ملکوتی پیدا ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ باطنی قلبی آداب کا لحاظ رکھنے کی صورت میں نماز گزار کو اہل معرفت اور اصحاب قلوب کی نماز کا الہی رمز حاصل ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اگر باطنی قلبی آداب کا لحاظ رکھا جائے، یعنی کہ جو انسان کے جو اس کے باطنی آداب ہیں نماز کے، اگر اس انسان نے اس کا خیال رکھا، ان باطنی آداب کا قلبی آداب کا، یہ جو بعد میں ذکر کیے جائیں گے، اگر ان کا لحاظ رکھا تو نماز گزار کو اہل معرفت، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی اور جو صاحبان دل ہیں، جو اصحاب قلوب ہیں، یعنی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ان کے دل جو ہیں آباد ہیں اور وہ زندہ ہیں، کہ نماز کا الہی رمز حاصل ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل معرفت اور اصحاب قلوب کی نماز کا الہی رمز، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے یہ نماز قرار دی ہے، اپنے اولیاء کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، امیر المومنین کے لیے اور معصومین علیہم السلام کے لیے، یہ جو رمز قرار دیا ہے نا، یہ جو ایک باطنی اشارہ قرار دیا ہے، اس کی جو باطن ہے، اس کا رمز ہے، وہ کیا ہے، وہ انسان کو حاصل ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ جو کیا ہے، فرماتے ہیں جو اہل سلوک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز ہے، یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، اور نماز جو ہے مومن کی معراج ہے۔ تو فرماتے ہیں اہل سلوک کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور معراج قرب محبوب کی حقیقت ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی جو معراج ہے نا، وہ انسان کو اس نماز کے ذریعے ملتی ہے، کہ یہ نماز وہ چیز ہے جو انسان کو معراج عطا کر سکتی ہے، انسان کو بلندی عطا کر سکتی ہے، اگر اس کے باطنی آداب کا خیال رکھے۔ اور اگر انسان اسی کو ضائع کر دے اور باقی پتہ نہیں کتنی چیزوں کے پیچھے پڑا رہے اور وہ اس نماز کو ضائع کر دے، تو اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے۔ اس کے معراج اس کے گھر میں موجود ہے، اس کے پاس موجود ہے، صرف اس سے استفادہ کرنے کی بات ہے۔ لہذا اگر ایک انسان دریا کے کنارے پر ہو اور وہ پیاسا رہ جائے تو اس انسان سے بد نصیب اور کون ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ انسان جس کو تحفہ معراج ملا ہوا ہو، نماز کا جو الہی عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے وہ اس کے پاس موجود ہو، لیکن وہ اس تمام خزانے کے ہوتے ہوئے، اس الہی تحفے کے ہوتے ہوئے، اس معراج کے تحفے کا اپنے پاس پاتے ہوئے بھی معراج سے محروم رہ جائے، اللہ کے قرب کے راستوں سے دور ہو جائے، تو واقعاً وہ انسان بدبخت ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے حبیب اور آل طاہرہ کے صدقے میں ہمیں نماز کی حقیقت اور اس کے باطنی آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور وہ تمام گناہ، کوتاہیاں، جہالتیں کہ جن کی وجہ سے ہم اس کے قرب کے راستوں کی طرف توجہ نہیں کرتے اور ان باطنی آداب کا خیال نہیں کرتے، وہ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ ہمارے وہ سارے گناہ اور جہالتیں اور کوتاہیاں ان سے درگزر فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم نماز کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور اپنے اندر وہ پاکیزگی پیدا کر سکیں کہ جو اس کی بارگاہ قدس کا تقاضا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔